آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. الحامل الفتاوى کتاب کا نام ہے، آپ سب کی توجہ چاہوں گا. الحامل الفتاوى کتاب کا نام ہے. مولا کائنات ارشد خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جنت میں ایک درخت کو پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا ہے، انار سے چھوٹا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. یہ پھل ملے گا جسے کھائے گا کوئی اتنا عظیم شان پھل بے مثل و بے مثال پھل کہ جس کی مثل ہمیں دنیا میں مل نہیں سکتی. ایسا عظیم شان پھل کھائے گا کوئی. مولا کائنات شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں لا یأکل الا من اکثر من الصلاۃ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ سننا ہے، سمجھ میں آیا کہ آپ سب نے سبحان اللہ بھی فرمانا ہے. مجھے احساس ہونا چاہیے کہ الحمدللہ جس جگہ بیٹھا ہوں یہ سارے کے سارے مولا علی کے بھی دیوانے ہیں، ان کی آل کے بھی دیوانے ہیں. شان بے مثل و بے مثال پھل ہر ایک جنتی نہیں کھائے گا، بلکہ کھائے گا وہ جو دنیا میں کثرت کے ساتھ مصطفیٰ کریم پر درود و سلام پڑھے گا. کیا ارادہ ہے؟ آج نیت نہ کر لیں اس مبارک آستانے پر کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے. لیکن اگر اس روایت پر غور کریں تو ہمیں دو باتیں پتہ چلتی ہیں. سب سے پہلی بات، درود پڑھنے والا جنت میں جائے گا. دوسری بات، جنت میں بھی جائے گا اور اسے پروٹوکول بھی دیا جائے گا. پروٹوکول کیا ہوگا کہ اسے جنت کی وہ نعمت کھلائی جائے گی جو کسی اور کو نہیں کھلائی جائے گی. پھر تو نیت بنتی ہے انشاءاللہ پڑھیں گے. میں ابھی سے اس کا آغاز کرتے ہیں. ہاتھوں ہاتھ، نیکی میں دیری نہیں، ہاتھوں ہاتھ پڑھتے ہیں. اور کم سے کم اتنی آواز ہونی چاہیے کہ باہر گزرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ اس آستانے پر، اس مزار شریف پر آنے والا بوڑھا ہو یا جوان، یہ دنیا کا دیوانہ نہیں، مصطفیٰ کریم کا دیوانہ. بڑے بابا سے بولا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الاحوال مقتهب. يا اكرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند امور حادث عمم. يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع الشكر خير ور. يا شبير يا شبر لخمسة خطفي بها حر الوغاء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. موت عالم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد گنج بخش فیض عالم نظر نور خدا ناقص آرہ پیر کامل کامل آرہ رحمہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان ہے. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد گرامی قدر سامعین سے کہتے شام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سب سے پہلی بات، یہاں جتنے بھی مزار شریف میں یہ سارے کے سارے سادات کے ہیں، یہاں ٹیک نہ لگائے مزار شریف، برائے ٹیک نہ لگائے، اور یہاں جگہ ہے، یہاں آگے تشریف لے آئیں، یہاں سکون کے ساتھ بیٹھ بھی جائیں گے، بات کو سماعت بھی کر لیں گے، اور ادب جتنا یہاں پر ہوگا اتنا فیض ہے، اور ہم سارے یہاں لینے ہی فیض آئے ہیں۔ ہماری جتنی جھولیاں ہیں اور آج جتنی بھری ہوئی ہے، یہ سارا صدقہ ان اہل بیت پاک ہے۔ اگر ہم اس بات سے اقرار کرتے ہیں تو بڑے ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ حقیقت بات ہے، جو بنی ہوتے ہیں نا، ان بنیوں کا انداز الگ ہوتا ہے، کچھ جلال والے ہوتے ہیں، کچھ جمال والے ہوتے ہیں۔ جلال والے وہ ہوتے ہیں کہ اگر ان کے دربار کا ادب تھوڑا سا خراب ہو جائے، وہ جلال میں آ کر بندوں کی حیثیتوں کو مٹا کر رکھ دیتے ہیں، اور جمال والے وہ ہوتے ہیں جو ابھی صبر کرتے ہیں اور انہیں سکھاتے ہیں، اگر وہ سیکھ جاتے ہیں صحیح ہے، ورنہ ضد میں آتے ہیں تو پھر رب تعالیٰ ان کے حالات کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے یہاں الحمدللہ ہم آ گئے ہیں، ہمارا کام ادب ہے، ہم ادب سے رہیں، اللہ کی ذات کو امید رکھیں انشاءاللہ۔ جھولی اگرچہ خالی لے کر آئے ہیں، لیکن جب یہاں سے جائیں گے تو جھولیاں بھر بھر کر لے کر جائیں گے۔ اللہ رب العزت کا سب سے پہلے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہم سب کو آج پھر یہ گھڑی دکھائی، اور یہ مبارک مقدس محفل پاک جو عرس مقدسہ حضور سیدی و سیدنا قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت یادگار اسلاف حضرت قبلہ پیر سید عابد علی شاہ باپو الجیلانی القادری نوری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہم یہاں عرس منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالی ہم سب کو قبلہ شاہ صاحب کے فیضان سے مالا مال فرمائے، ہماری نسلوں کو ہمیں ان کا باادب بنا کر رکھے۔ الحمدللہ یہ رب کا بڑا احسان و کرم ہے کہ ہم جن شخصیات کی زیارت کر رہے ہیں وہ خوبصورت شخصیات جن کی خوبصورتی آج ان خوبصورتی کی آگے چاند بھی شرماتا ہے۔ یہ اتنے عظیم لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کے نسب پر بات کرنے لگے نا تو یہ ساری راتیں ختم ہو سکتی ہیں، ان کی عظمت کی شان کو بیان کوئی نہیں کر سکتا۔ جو قبلہ پیر طریقت حضرت قبلہ پیر سید ثاقب علی شاہ باپو جیلانی قادری نوری دامت برکات العالیہ، آپ ہی کے چھوٹے بھائی حضرت قبلہ پیر سید شعیب علی شاہ باپو قادری جیلانی نوری دامت برکات العالیہ، اور آپ ہی کے آستانے اور آپ کے ہی گھرانے سے تعلق رکھنے والے حضرت قبلہ پیر سید عبدالوہاب شاہ جیلانی دامت برکات العالیہ، الحمدللہ یہ تینوں عظیم شخصیات تشریف فرما ہے۔ میں چند باتیں انشاءاللہ نسب کے حوالے سے بھی عرض کروں گا، لیکن ایک بنیاد جو میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی ہے اس پر چند باتیں کر کے اپنے مخصوص جو مجھے وقت دیا گیا ہے اسی وقت میں رہتے ہوئے چند باتیں عرض کروں گا۔ آپ سب توجہ رکھیے گا۔ رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ آیت مقدسہ ہم عمومی طور پر سماعت کرتے رہتے ہیں، لیکن اس آیت کے اندر کیا راز چھپا ہوا ہے ہر مفسر نے اس راز کو بیان کیا ہے۔ چونکہ قرآن ہے نا، قرآن کو جس نے جیسے سمجھا ہے، جس علم کے مطابق سمجھا ہے، اس علم کے مطابق قرآن سے موتی نکال کر مسلمانوں کو بیان کیا۔ اب دیکھیں یہاں آیت مقدسہ کتنی خوبصورت ہے، ترجمہ کیا بنتا ہے؟ خبردار، بے شک اللہ کے جو ولی ہیں نہ انہیں اپنا کوئی خوف ہے نہ وہ اپنے غلاموں کے لیے غمزدہ ہوں گے۔ اب یہ آیت مقدسہ کا ایک مختصر سا مفہومی ترجمہ ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں دیکھیں دو باتیں اہم ہیں، ایک ولی اللہ اور دوسرا ان کا مقام کہ نہ انہیں اپنا کوئی خوف ہے نہ اپنے غلاموں مریدوں کا وہ خوف رکھے۔ یہ دو باتیں ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ولی کسے کہتے ہیں، ولی کون، ولی کے معنی کیا ہے؟ تو ولی یا ولایت ہو کے نکلا ہے ولی شد سے، جس کے معنی ہوتے ہیں دوست، نزدیک، قریب۔ اب جملہ سنیے گا، دوست، نزدیک، قریب۔
اور رب نے کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ، یعنی یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ رہتے تو ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ان کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کے لیے انہیں قبول فرما لیا۔ شاید آپ سمجھے نہیں اس بات کو، ابھی بھی نہیں سمجھے۔ چلے میں اور کھول کر سے بیان کرتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے۔ بھائی وزیر اعظم کا فلاں بندہ دوست ہے، ہم کیا کہتے ہو وزیر اعظم نے تمہیں اپنا دوست بنا دیا، صدر کا دوست ہے، صدر نے تمہیں اپنا دوست بنا لیا۔ یہ سارے صدر، یہ سارے وزیر اعظم کے دنیا کے کچھ بھی حصہ نہیں رکھتے ہیں، رب تعالیٰ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور یہ سارے ولی کسی عام شخصیت کے دوست نہیں بلکہ رب کائنات کے دوست ہیں۔ یہ رب تعالیٰ کا یہ پروٹوکول حاصل ہے۔ اب پھر اگر کوئی انجینئر کھڑا ہو کر کہے کہ بابا تو کوئی شے نہیں، میں کہتا ہوں ان باباؤں کے سامنے تیری کوئی حیثیت نہیں۔ یہ بابا وہ ہیں جن کی شان اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ اور وہ دیکھیں نا حال، اگر سب جانتے ہیں، سب اینڈرائڈ سیٹ چلاتے ہیں، فیس بک چلاتے ہیں، آج وہ ہاتھ دیکھ لیا بڑا ٹینگیا اور بڑا وہ ایک اپنے آپ کے اندر گبر بنا پھرتا تھا کہ میرے سامنے کوئی آ نہیں سکتا، کوئی بیٹھ نہیں سکتا، لیکن جب جج کے سامنے آیا تو وہ چھپا کر آیا۔ ہم کہتے ہیں جب تم نبی کے لیے کہتے ہو نبی کوئی شے نہیں، نعوذ باللہ، جب تم ولی کے لیے کہتے ہو ولی کوئی شے نہیں، نعوذ باللہ، جب تم امام حسن پاک اللہ اکبر جن کے قدموں پر ہماری عزت قربان، ان کے لیے کہتے ہو وہ کوئی شے نہیں رکھتے۔ اب میں یہ کہتا ہوں ذرا جج کے لیے بھی کہتے نا، جج صاحب میرے فالوور تو بہت زیادہ ہے، تیری تو اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، تو جج بتا گا اگرچہ میں کر رہا ہوں لیکن مجھے پاور اتنی حاصل ہے، میں چاہوں تو تیرے جیسے ہزاروں کو بھی ایک سائن کے ذریعے پھانسی کے پھندے پر چلا سکتا ہوں۔ تو جب جج کو اتنی طاقت حاصل ہے، ذرا سوچو نا جسے رب نے اپنا دوست بنایا ہے انہیں کتنی طاقت حاصل ہوگی۔ پھر بھی بندہ کہے کہ کوئی شے نہیں، میں نے کہا تو کوئی شے نہیں، میرے غوث اعظم بڑی اونچی شان ہے۔ اب ولی سمجھ لیا دوست، لیکن اللہ تعالیٰ دوست بھی تو ہر ایک کو نہیں بنائے گا، اس کے لیے بھی تو الگ پروٹوکول ہوگا۔ وہ پروٹوکول کیا ہے؟ دوست کون رب تعالیٰ کا؟ یہ بات یاد رکھیے گا، ولایت کسبی ہے، وحدی ہے، کسبی نہیں۔ وحدی سے مراد کیا؟ اللہ تعالیٰ خاص خود عطا فرماتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ خوب عبادت کر رہا ہے تو ہم کہیں یار یہ نمازی یہ اللہ کا ولی ہے، نہیں کہا، ہمیں نہیں پتا ولی کون ہے، لیکن ولایت کس سے ملتی ہے؟ ولایت اسے ملتی ہے جس سے رب تعالیٰ چاہتا ہے، اور رب خود اپنے عطا سے انہیں عطا فرماتا ہے، اپنے عزت سے عطا فرماتا ہے۔ ولی کے لیے لیکن چند شرائط ہے، تو ولی ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ ہاتھوں میں انگوٹھیاں ہوں گی، غسل کا طریقہ نہیں آتا ہوگا، وضو کا طریقہ نہیں آتا ہوگا، سالوں سے لایا ہوا نہیں ہوگا، ایسا نہیں۔ ولی کے لیے خاص پروٹوکول ہے۔ سب سے پہلی بات، ولی جو ہوگا نا وہ عالم ہوگا۔ اچھا، عالم سے مراد یہ بھی نہیں کہ کوئی سند اس کے پاس ہو، فلاں مدرسے سے پڑھا ہوا ہو، نہیں۔ ولی کے لیے ضروری نہیں کہ سند ہو، بعض وہ ہوتے ہیں جو کسی مدرسے میں بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں جو ہوتے اپنے حجرے میں ہیں، رب تعالیٰ خاص اپنی عطا سے انہیں علم عطا فرماتا ہے۔ بعض وہ ہوتے ہیں جس کے پاس ڈگری ہو، لیکن یاد رکھیے گا ہر ڈگری والا عالم نہیں ہوتا، اور ہر ڈگری والا ولی بھی نہیں ہوتا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو عالم بھی ہوتا ہے اور معرفت کو رکھنے والا بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں بابا شریعت الگ چیز، طریقت الگ چیز۔ الحمدللہ سید صاحب تشریف فرما ہے، میں اپنے قدموں پر ہاتھ لگا کر کہتا ہوں، میں نے سیدی و سندی اعلی حضرت امام علیہ سنت کا نام یہاں پر دیکھا، اور یہاں اعلیٰ حضرت کا ایک جملہ بیان کرنا چاہوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طریقت ہو یا شریعت، معرفت ہو یا حقیقت، ان میں کوئی اختلاف نہیں، یہ سارا کا سارا
فیضان مصطفیٰ ہے. کہتے ہیں شریعت کیا ہوتی ہے؟ کہا اقوال مصطفیٰ. شریعت کیا ہوتی ہے؟ اقوال مصطفیٰ. طریقت کیا ہوتی ہے؟ افعال مصطفیٰ. معرفت کیا ہوتی ہے؟ احوال مصطفیٰ. حقیقت کیا ہوتی ہے؟ شمال مصطفیٰ. اس میں اختلاف کیا ہے؟ ہاں فرق یہ ہے بس قدموں تک پہنچنا ہمارا کام ہے. ملنا مصطفیٰ کریم ہی کے صدقے سے شروع ہو جائے. یہ ہے حقیقت، شریعت، معرفت اور طریقت کی تاریخ. میں یہاں پر ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا. حضور داتا علی حجویری گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقِ سارا پیر کامل حضور داتا علی حجویری نے رہا کشف المحجوب آپ کی نصیب شان کی بات ہے. آپ کشف المحجوب میں ایک بات بڑی پیاری تحریر فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کسی نے کہا کہ یار فلاں علاقے میں اللہ کا ولی، بلکہ اس سے پہلے آپ نے ایک جملہ تحریر فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی شریعت کا مطلقاً انکار کرے وہ کافر ہو جائے. آج کہتا ہے نا ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں، یہ مولوی لوگ شریعت کی بات کرتے ہیں. ہم طریقت ہم آگے نکل گئے، اتنی آگے نکل گئے کہ بس ایک قدم آگے بڑھائیں گے ڈائریکٹ جہنم میں گر جائے. اتنے آگے بڑھ گئے ہیں. ہمیں آگے بڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے. ہم تو ان سیدوں کے پیچھے چلنے والے ہیں اور ہمیں اتنا پتا ہے کہ سید جائیں گے جنت میں اور یہ سخی اتنے ہوتے ہیں تنہا تو جاتے نہیں ہیں، غلاموں کو ساتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے. ہمیں اتنا تو یقین ہے نا. اور ہم عرض پہلے ہی کر چکے ہیں حضور ساتھ لے کر جائیے گا. اگرچہ گناہ گار ہیں لیکن ہیں آپ. حضرات محترم توجہ آپ. حضور داتا علی حجویری نے فرماتے شریعت سے کوئی بندہ بھی الگ نہیں. جب تک شریعت پر چلے گا تب تک ولی رہے گا. شریعت سے ایک قدم بھی پیچھے نکالا ولایت کی چادر اس سے چھین لی جائے گی. اللہ اکبر. حضور داتا علی حجویری نے ارشاد فرماتے ہیں اور کمال کی بات بتاؤں، داتا علی حجویری بھی امام حسن کی اولاد میں سے. حضور داتا علی حجویری نے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے علاقات کے دور میں یہ مشہور ہو گئی کہ فلاں اللہ کے ولی ہیں، فلاں اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں فلاں علاقے میں. جو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ہم چلتے ہیں ذرا ان کی زیارت تو کر کے آئیں. وہ کون ہے اللہ کے ولی جن کی ہم زیارت کر کے آئے ہیں، جن کا اتنا شورا ہے؟ کہتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلا اور یمن پہنچا. کہا لاہور، کہا یمن. کہتے ہیں یمن پہنچا اس وجہ سے کہ تاکہ دیکھو ذرا جا کر وہ کون ہے اللہ کے ولی جن کے بارے میں اتنا شورا ہو رہا ہے. پھر گھر سے نکلا، چلتے چلتے اس یمن علاقے میں پہنچا. جب یمن پہنچا تو میں نے کہا کہ یار یہاں پر کسی ولی کا شورا ہے، وہ ولی کون ہے؟ اچھا شورا ہے، کچھ شورا ہے. کہا وہ مسجد میں ہوتے ہیں. فرماتے دل نے کہا کہ یار شورا ہے تو پھر تو صحیح ہے جب وہ مسجد میں ہوتے ہیں. کب میں مسجد پہنچا. اب جیسے ہی مسجد پہنچا نا تو ایک شخص آگے چل رہا تھا. آگے چلتے چلتے اس نے قبلہ رو ہو کر تھوکا. زور نہیں دیا، چہرے پر داڑھی بھی تھی، سر پر ٹوپی بھی تھی، لباس بھی مسلمانوں والا، اور کوئی عمل نہیں کیا، صرف قبلہ رو ہو کر تھوکا. اور یاد رکھیے گا قبلہ رو ہو کر تھوکنا یہ مکروہ ہے. کہتے ہیں صرف تھوکا اور مکروہ عمل کیا ہے، حرام نہیں، ناجائز نہیں، نماز قضا نہیں کی، تھوکا ہے. داتا علی حجویری کو کسی نے کہا نا حضور یہی وہ ولی ہے جن کا آپ شورا سن کر آئے ہیں. آپ پیچھے مڑے، چپل اٹھائی جانے لگے. اس کی حضور اتنا دور کا سفر کیا بغیر ملاقات کے جا رہے ہیں، دیکھ ہی لیں ملاقات کرنے، حضور جا کیوں رہے ہیں؟ آپ خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا جسے تھوکنے کے آداب نہیں پتا ہو اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے عطا ہو سکے. کتنا بڑا جملہ فرمایا. صرف کس بات پر؟ تھوکنے کا ادب نہیں آتا. آپ گئے، بایزید اسلام کے رحمہ تحریر فرماتے ہیں آپ چلے گئے، لیکن جب آپ رات سوئے
تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کرم فرمایا، حضور تشریف لائے، حضور نے فرمایا اے علی، آپ کا نام علی ہے نا، اے علی رات تم نے جو کیا نا وہ صحیح کیا، کہا بالکل ایسے ہی ہے جو شریعت کا پابند ہوتا ہے، جسے اللہ نے سارے اعمال کا پابند بنایا ہے، اسی کو اپنا ولی بنا کر اپنی ولایت کی چادر عطا فرمائی ہے۔ یہ ہے ولیوں کا پروٹوکول، یہ ہے ولیوں کا پروٹوکول۔ اور آگے اگر چلے نا ہم، کچھ لوگ یہاں پر ایک اور آپ کو ملیں گے ولیوں کی بات کر، اب یہ کیا ہے، ہم جیسا تو بندہ ہے بندہ، ہم جیسے تو ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے میں ہوتے نہیں، اس لیے ایسے ہوتے ہیں، تمہارے میں ہوتے نہیں۔ ہم سے پوچھو نا غوث اعظم جیسا کوئی ہو تو دکھاؤ، غریب نواز جیسا ہو تو کوئی دکھاؤ، حضور بابا صاحب جیسا ہو تو کوئی دکھاؤ، حضور بابا ارشاد علی شاہ صاحب جیسا ہو تو کوئی دکھاؤ، حضور سیدی عابد علی شاہ صاحب جیسا ہو تو کوئی دکھاؤ۔ انہی کا چہرہ تو ایسا تھا جنہیں کافر بھی دیکھتا تھا تو اسلام کی حقانیت کو قبول کر کر کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کریم کا غلام بن جایا کرتا تھا۔ یہ تو وہ اللہ کے بندے کہتے نہیں یہ کیا، اچھا اب کیا کہتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، آپ ان کے پاس جاتے کچھ نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر میں پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک فتویٰ کوٹ کرنا چاہوں گا۔ اس نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، بس پتہ چل گیا کوئی مدد نہیں کر سکتا، صرف اللہ مدد کر سکتا ہے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، کوئی مدد نہیں کر سکتا، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک، یہ کہہ دیا۔ آج حضرت امام علیہ سنت کا ایک فتویٰ سماعت کیجیے اور چھومیے۔ امام علیہ سنت فرماتے ہیں سب مجھے یہ بتاؤ غیر اللہ کون ہے؟ صرف نبی، صرف ولی، صرف غوث، صرف قلندر، صرف غریب نواز، صرف یہی غیر اللہ ہے یا اس کے علاوہ بھی غیر اللہ ہے؟ یہ بات ہے جو اللہ کے علاوہ ہے وہ سب کے سب غیر اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا ذرا بتاؤ، قرآن میں تو رب فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، رب کو کہہ رہا ہے اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اب بتاؤ صبر خدا ہے؟ نہیں۔ نماز خدا ہے؟ نہیں، لیکن رب تو کہہ رہا ہے مدد چاہو۔ اچھا پھر آگے آئے قرآن کی ایک اور آیت ہو کہ قرآن پڑھ رہا ہوں تو فرما رہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، بھلائی اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اب یہ جو ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے خدا سمجھ کر، خدا کے بندے سمجھ کر اور خیر اللہ سمجھ کر، وہ تو کہتا ہے شرک ہو جائے، اور رب تو کہتا ہے مدد کرو، کس کی مانے؟ چلو حدیث مبارکہ کی طرف آؤ، حضور فرماتے ہیں صبح کی نماز سے مدد چاہو، تہجد کی نماز سے مدد چاہو، ان روشن چہرے والوں کو جہاں دیکھو ان سے مدد چاہو۔ یہ تو حضور فرما رہے ہیں، تو مدد چاہو تو حضور فرما رہے ہیں، کیا ان سے مدد چاہیں گے خدا سمجھ کر یا غیر خدا؟ شہری باتیں خدا سمجھیں گے مشرک، اور غیر خدا ان کے نزدیک مشرک۔ کیا کریں؟ کرنا یہی پڑے گا جو اہل سنت کا طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں مدد اللہ ہی کرتا ہے، لیکن یہ جتنے بھی مدد ملتی ہے یہ اللہ رب العزت ہی کے حکم سے عطا ہوتی ہے۔ مثال دیتا ہوں، ایک شخص گیا تقریر کرنے گاؤں میں، جاگ رہے ہیں ایسے پڑھ کے سن پا رہے ہیں، آج رات گاڑی سٹارٹ کیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اب وہ بندہ گیا تقریر کرنے، گاؤں والوں نے بڑی محفل سجایا، محفل کون سی تھی؟ میلاد۔ تقریر کرنے گیا وہ بندہ سارے علاقے کا رہا، مطلب یہ نہیں کر سکتا کوئی
صرف اللہ. کوئی غوث اعظم نہیں، صرف اللہ. کوئی غریب نواز نہیں، صرف اللہ. کوئی مشکل کشا نہیں، صرف اللہ. اب گاؤں والے تھے نا، آپ جانتے ہیں گاؤں والوں کا عقیدہ بھی خالص، غذا بھی خالص. اب سارے پریشان، رونگ نمبر کتنوں سے آ گئے. اللہ اکبر. آپ کیا کریں؟ آپس میں مشورہ کیا، کوئی نہیں، کرنے دو، جائے گا تو ہمارے پاس، کرنے دو بھائی، جائے گا تو ہمارے پاس سے. ساری رات کو یہ کرتا رہا. اب یہ جس ٹکٹکی پر بس وہ ناشتا رہا، ساری رات یہ کرتا رہا. جب رات ختم ہوئی، تقریر ختم ہوئی، اس سے بٹھایا، کیونکہ گاؤں والے ہیں نا، مہمان نواز تو ہوتے ہیں. بٹھایا، کھلایا، پلایا، سلایا. فجر کا وقت ہوا، مولوی صاحب پوچھے، فجر کی نماز پڑھی. توجہ چاہوں گا آپ سمجھیں. فجر کی نماز پڑھی اور کہا اجازت. گاؤں والوں نے کہا حضور جی اجازت. حضور آپ سمجھے نہیں، اجازت. کہا سمجھ گئے، پکا سمجھ گئے. اجازت ہو رہی، سوا رہی، ہو رہا دروازہ، بیٹھے نکلے. نہیں حضرت جی آپ سمجھے نہیں، اتنا سفر کر کے آیا ہوں، کچھ خرچہ میں دے، کچھ تو دے. اب گاؤں والوں نے بڑا کمال کیا. میں دیکھنا چاہوں گا کون جائے. بڑا کمال کیا. گاؤں والوں نے کہا حضور نا آپ کی تقریر سنی، پکے توحیدی بن گئے. ہم جان گئے کسی سے نہیں مانگ سکتے، دینے والا صرف اللہ ہوتا ہے. ہم مولوی کے پیٹ کی باری پریشان. اللہ اکبر. میں تو اس نیت سے آیا تھا کہ چلو اپنا خرچہ مہینے کا نکل جائے گا. یہ گاؤں والے تو ایسے ہی نکال رہے ہیں. آپ کیا کریں؟ ہم مولوی کا چالاک دماغ ہیلا تلاش کرنے لگا. اس نے کہا نہیں حضرات جی، گاؤں والوں تم میرے بیان کا مطلب نہیں سمجھے. دیتا رب ہے، دلوائے گا تم سے. دیتا رب ہے، وہ تو شہید ہے. حضرات محترم آئے آگے کی طرف چلتے ہیں. ان گندوں کا کیوں ذکر کر؟ ہماری محفل بڑی پاک. حضرات محترم آگے سنیں. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ان اللہ کے بندوں کو نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا. اب یہ خوف اور غمگین آپ دونوں برابر کرو گے. خوف بھی ڈر ہے، غم بھی ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے. اب یہ جو خوف اور غم ہے نا، ان دونوں کے معنی میں ہمارے مفسرین نے بڑا خوبصورت ایک تطبیق بیان فرمائی. فرماتے خوف اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے. کہ مجھے اپنی ذات کا ڈر ہونا تو عربی میں اسے خوف بولا جاتا ہے. اور جب مجھے اپنے یار، اپنے دوست، کسی اور کے بارے میں خوف ہو، اس کے لیے عربی میں حزن بولا جاتا ہے. اب یہاں رب نے کیا فرمایا؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کیا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں نہ جنہیں اپنا کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ اپنے یاروں کے لیے غم زدہ ہوں گے. سبحان اللہ. کیا مطلب؟ اور اسے ایک حدیث مبارکہ کے ذریعے سے حضرت سیدنا عبد المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کے دوسرے خلیفہ، مراد رسول آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میں حضور کی بارگاہ میں گیا. توجہ چاہو، میں حضور کی بارگاہ میں گیا اور جا کر عرض کی حضور اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کیا پتا چلا؟ عربی جان کر بھی قرآن سمجھ میں نہیں آتا. قرآن سمجھنے کے لیے جو سمجھے ہوئے ہیں ان کے پاس جانا پڑتا ہے. ورنہ یہ اگر قرآن عقل سے سمجھا جائے نا تو کوئی پروفیسر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے. اور جب قرآن کسی اہل قرآن سے سمجھا جائے تو پھر کوئی غوث اعظم بنتا ہے، کوئی غریب نواز بنتا ہے. اب دیکھیں آئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے حضور اس آیت مبارکہ کا مطلب کیا؟ ولیوں کی شان و عظمت کیا؟ سوچیں اور دیکھیں اور ذرا تصور جمائیں اپنے پیروں کے بارے میں.
کہ یہ شان ہمارے پیروں کو وہاں ملے میدان معاشر میں. سنیں حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عمر یہ آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے اپنے پیاروں کے لیے نازل فرمائی ہے اور ان کی عظمت یہ ہے کہ جب میدان معاشر میں آئیں گے آپ سب کی توجہ چاہوں گا کہ ولی جب میدان معاشر میں آئیں گے اللہ اکبر وہ کیسا میدان ہے جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے. وہ میدان جب باپ بھی اپنے بچے کو چھوڑ دے ماں بھی اپنے بچے سے دور ہو جائے گی بلکہ اگر حقوق تلف کیے ہوں گے تو ماں اپنے گناہ بھی اسے دے دے. ماں اپنا نوالا کسی کو نہ کھلائے بلکہ اپنا نوالا خود نہ کھائے بچے کو کھلا دے. وہ ماں میدان محشر میں اپنے سارے گناہ بھی اپنے بچے کو دے دے اگر حق تلف کیا ہوگا. اس میدان میں ماں بھی چھوڑ دے گی. لیکن سنو اللہ تعالیٰ ولیوں کو کیا شان عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں جب یہ میدان میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا سورج سوار ایسے پر ہوگا تانبے کی زمین ہوگی لوگ پسینے میں ڈبکیاں مار رہے ہوں گے. اب فرمائے گا فرشتوں سے فرشتوں نور کے منبر لگاؤ. نور کے منبر لگائے جائیں گے اور فرمایا جائے گا اے فرشتوں اس نور کے عظیم منبر پر میرے ولیوں کو بٹھا. اب وہاں پر ولی جگہ گھر ہوں گے نورانی چہرہ ہوگا تاج سر پر سجا ہوگا. اللہ اکبر. عظیم الشان شان اور عزت اور اکرام کے ساتھ وہ جلوہ گر ہوں گے. جو نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انبیاء فرشتے جب انہیں دیکھیں گے نا خبتا فرمائیں گے اور ایک روایت میں واہ واہ فرمائیں گے. واہ واہ. ماں نبی ہے ماں شہید ہے اللہ نے پھر بھی نہیں یہ شان عطا فرمائی پھر بھی نہیں یہ شان عطا فرمائی ہے یہ مقام عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر. پھر انبیاء کرام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا یہ کون ہے نہ نبی ہے نہ شہید ہے پھر انہیں یہ شان حاصل ہے. فرمایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوستی بھی میرے لیے کرتے تھے دشمنی بھی میرے لیے کرتے تھے جن کی عبادت ریاست کا عالم یہ تھا کہ قرآن پڑھتے تھے قرآن سمجھتے تھے سجدے کرتے تھے سجدے کرواتے تھے عبادت میں لگے رہتے تھے. جب آخر میں حضور نے یہ آیت مبارکہ پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو شان عطا فرمائی ہے. اس گفتگو کو بس اینڈ کرتا ہوں. ایک بات میں یہاں پر عرض کر دوں کہ یہ شخصیات اتنی اہم ہیں جن کے پاس ہم حاضر ہوئے یہ کرم ہے کہ ہمیں قبول کرنے تھے اللہ کی قسم. ورنہ ہم جیسے نکموں کو کون منہ لگائے. نہ ہمیں ادب آتا ہے نہ بیٹھنے کا طریقہ آتا ہے نہ بات کرنے کا سلیقہ ہے نہ چہرہ دکھانے کا کوئی طریقہ ہے کچھ بھی ہمارے پاس نہیں. خدا کی عزت کی قسم ہے یہ سید ہے جو ہمیں قبول کر لیتے. بس یہاں نظر میں رکھتے ہیں ان سے عرض کرتے رہا کرے حضور میدان معاشر پہ بھی نظر میں رکھیے. بس ان کی نظر وہاں پڑ گئی نا کام بن جائے. سنے اہل بیت پاک کی عظمت و شان میں ایک روایت کے ساتھ سمجھاؤں گا. دلائل النبوہ کے اندر ایک روایت موجود ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے عرض کرتے حضور بیٹی کی شادی کرنی ہے خوشبو عطا فرمائیں. اب سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں. حضور کی عطر کی دکان تھی. صحابی مانگنے آئے ہیں یعنی بتا رہے ہیں عطر ہو یا جنت کہیں اور سے نہیں ملے گی آمنہ کے لال کے در سے. اب حضور نبی کریم علیہ السلام نے نہیں فرمایا اے میرے صحابی میرے پاس کیوں آئے ہو جاؤ کسی اور کے پاس. I am only messenger. میں صرف رسول ہوں مجھ سے شریعت کا مسئلہ معلوم کرو. یہ نہیں فرمایا. کیوں؟ کون دیتا ہے دینے کو دینے والا ہے سچا ہمارا وہ تو عطا فرمانے والے ہیں وہ تو کرم فرمانے والے ہیں. اب یہاں پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابی ڈبیا لائے ہو ڈبیا لائے ہو ڈبیا دے نہ سکتا فرما جاؤ دے کر
اب صحابی ڈبیا لے کر آئے نا، جس پر ڈبیا لے کر آئے وہ تھا وقت گرمی کا، حضور کے پیارے پیارے نور والے نور والے جسم پاک جس سے چاند کی خیرات لے کر چمکا کرتا تھا، وہ مبارک نور والا جسم، اللہ اکبر، اس پر تازہ تازہ چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح پسینہ چمک رہا تھا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی وہ انگشت مبارکہ کہ جب چاند کی طرف اشارہ کرے تو چاند کو ٹکڑے ہو جائے، اس انگشت مبارکہ کو حضور نے اپنے جسم پاک پر لگایا، وہ پسینہ مبارکہ لیا، ڈبیا میں ڈالا، ڈبیا کو بند کیا، صحابی کو عطا فرمایا۔ جو ہے صحابی مانگنے کیا آئے تھے، حضور نے عطا کیا فرمایا، پسینہ۔ کمال یہ ہوا، صحابی نے بھی یہ نہیں کہا حضور یہ کیا بات ہوئی، میں تو آپ سے مانگنے خوشبو آیا تھا، آپ نے پسینہ دے لیا، نہیں، صحابی نے لیا، چوما، سے لگایا، سینے سے لگایا، لے کر چلے گئے، ایک پیغام دے دیا، یہ پیغام سننا ہے جوانوں کی طرح، پیغام دے دیا، لوگوں پسینہ عام بشر کا ہو بدبو والا ہوتا ہے، پسینہ مصطفیٰ کریم کا ہو خوشبو والا ہوتا ہے۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی جب اپنی بچی کو ودا کرو اس کو کھولنا، خوشبو نکالنا، بچی کو لگا دینا، رخصت کر دو۔ اب معاملہ یہی ہوا، فرماتے راوی کہ جیسے بدائی کا وقت آیا نا، صحابی نے ڈبیا کو کھولا، کس ڈبیا کو، جس میں پسینہ مبارکہ، جملہ سنیے گا صحابی کہتے ہیں ڈبیا کو کھولا، بس ڈبیا کو کھولنا تھا، ان کا گھر تو ان کا گھر، مدینے کی کوئی گلی ایسی نہیں تھی جو 7 دن تک مصطفیٰ کریم کے پسینے کی خوشبو سے نہ مہک رہی ہو۔ بچی کو لگایا، ودا کر دیا، روایت ختم۔ لیکن یہاں غزالی زمہ رازی دورہ حضرت علامہ مولانا پیر سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں پسینہ ہے مصطفیٰ کریم کا، کہتے ہیں یہ بچی تو یہ بچی، فرماتے ہیں وہ وقت تو وہ وقت تھا زندگی بھر اس بچی کو کبھی عطر لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، اس کا جسم مصطفیٰ کریم کے پسینے کی خوشبو سے مہکتا ہی رہتا تھا۔ لیکن اگلا جملے سے بڑا غزالی زماں راضی دورہ حضرت علامہ مولانا پیر سید احمد سعید کاظمی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں یہ عطا کس کی ہے، حضور کی، اور حضور کی عطا کا عالم کیا ہے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا ہے، دریا در بے بہا دیے ہیں۔ حضور کی عطا یہ کیسے ہو سکتا ہے محدود رہے؟ غزالی زماں راضی دورہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ بچی تو یہ بچی ہے، قیامت تک اس کی نسل سے جتنی اولادیں پیدا ہوتی جائیں گی انہیں بھی کبھی عطر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کا جسم بھی مصطفیٰ کریم کے پسینے کی خوشبو سے مہکتا رہے گا۔ اس کی اس بات پر تصدیق کے لیے ویسے تو آپ سارے ماننے والے ہیں لیکن کسی اور کی تصدیق کے لیے بھی آپ جانتے ہیں امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب یہ بھی حسنی سید ہے، کیا کمال ہو گیا، امام حسن کا تذکرہ ہو رہا ساتھ جو حسنی سید ہیں انہی کے آستانے پر ہو رہا، کمال ہو گیا، سبحان اللہ۔ حضرات محترم توجہ رکھیے، اب یہاں معاملہ یہ ہوا امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب آپ گئے مدینہ منورہ حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، دعا کرو اللہ تعالیٰ پیر جماعت علی شاہ صاحب ایک سارے سادات ایک مزار شریف والے سادات کے صدقے جلد ہمیں مدینہ منورہ کی حاضر۔ اب پیر جماعت علی شاہ صاحب گئے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، سلام عرض کر کے فارغ ہوئے نا، مہکی مہکی پیاری پیاری خوشبو آنے لگی۔ اب آپ تلاش کر رہے ہیں خوشبو کہاں سے آ رہی، تلاش کر رہے ہیں خوشبو کہاں سے آ رہی، یکدم نظر پڑی ایک حبشی نوجوان
قریب گئے، پتا چلا خوشبو اس کے جسم سے آ رہی، اس کا ہاتھ پکڑا، آگے لے کر گئے، فرمایا بتا خوشبو کون سی؟ خوشبو تو کوئی لگائی نہیں ہے، کسی نے دی ہے، وہ دی بھی نہیں ہے۔ فرمایا چلو ایک کام کرو، اس کا نام بتا دو۔ حضور وہ بھی تو نام بولو، دی بھی کسی نے نہیں، یہ بھی نہیں، اور اس کا وجود ہی نہیں ہے، پھر تیرے جسم سے خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ کچھ غلطی ہو گئی؟ فرمایا نہیں، جو خوشبو تو نے لگائی ہے نا، نواب رکھ میرے مریدوں میں سے ہے، دنیا کی ساری خوشبو لا کر میرے قدموں میں رکھ چکا ہے، لیکن تیرے جیسی خوشبو میں نے آج تک سونگی نہیں۔ یہ خوشبو تو نے دی کہاں سے ہے؟ کہتا حضور کہنے نہ دیں، فرمایا حسنی سید ہوں، اس وقت تک چھوڑوں گا نہیں جب تک بتائے گا نہیں۔ میں کہا حضور اگر آپ کی ضد ہے تو سنیں، ہم نے آپ جیسے سچے سچے علماء سے سنا ہے کہ جس بچی کو حضور نے اپنا پسینہ عطا فرمایا، اس کی نسل سے جتنی اولادیں پیدا ہوتی جائیں گی انہیں کبھی عطر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جملہ سنیے گا، جملہ سنیے گا، اس جملے میں اگر کسی کو وجد بھی آ جائے نا بندہ اس سے بھی کم ہے، بس اتنا بڑا جملہ۔ وہ حبشی نوجوان کہتا ہے خدا کی عزت کی قسم ہے حضور کمال میرا نہیں، میں اسی عورت کی نسل سے ہوں جسے مصطفیٰ کریم نے اپنا پسینہ عطا فرمایا تھا۔ میرے امام نے جبھی طرف جب فرمایا ہے، میرے امام نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب کو رب نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ اگر حضور کسی کو اپنا پسینہ بھی عطا فرما دینا تو پھر اسے کبھی خوشبو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ذرا سوچو نا، جو جملہ کہنے جا رہا ہوں ذرا سوچو، حضور ایک مرتبہ کسی کو اپنا پسینہ عطا فرمائے، اس کی نسلوں کو یہ کمال ملتا ہے۔ ذرا سوچو نا، جو وہ ہی سیدہ پاک کی آل میں جسے خوب خون مصطفیٰ ملا، جس کی آنکھیں خون مصطفیٰ سے، جن کے پیارے پیارے وہ بال جسے آسمان نے بھی نہ دیکھا، وہ پیارے پیارے بال بھی خون مصطفیٰ سے، وہ جس میں مقدسہ وہ نور والا جس میں پاک بھی خون مصطفیٰ سے۔ سوچو نا پھر ان کی نسل کی شان کا عالم کیا ہوگا، کیا ہوگا۔ آج اگر ہم کچھ نذرانہ پیش کرتے ہیں نا ایک سادات کو، میں اپنے مرشد سیدی و سندی امیر رسول حضرت علامہ مولانا بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ العالیہ کا ایک جملہ کوٹ کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں سادات کی مدد کرو، مدد نہ کرو، مدد کا جملہ نہیں، فرمایا سادات کو کچھ نہ کچھ عطا کرو، اور جب عطا کرو نا یہ نہ سمجھنا تم نے احسان کیا۔ جملہ سنیے گا، بڑوں کے جملے بڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ نہ سمجھنا تم نے عطا تم نے دے کر احسان کیا ہے، نہ ان سیدوں نے قبول فرما کر ہم پر احسان فرمایا۔ میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، میرے دل کا درد ہے جب میلاد شریف کی محفل ہو نا کہ ہم محرم الحرام کی محفل کریں، سب سے پہلے نیا سوٹ کاٹن کا قیمتی سوٹ، وہ سوٹ جو ہم لیں اپنے لیے، سب سے پہلے وہ خریدے ایک سادات اور ایک سادات کو وہ سوٹ سلوا کرتے اور کہیں حضور ہماری میلاد کی محفل ہے، یہ تو آپ کے نانا کی، آپ پہن کر آئیے گا بڑا اچھا لگے گا۔ سوچو نا یار، جب یہ سادات اس محفل میں وہ سوٹ پہن کر آئیں گے، حضور نے قبول فرما لیا۔ ساری زندگی کی عبادت ایک طرف، خدا کی قسم ساری زندگی کی عبادت ایک طرف، ان کا قبول کرنا اور حضور کی نگاہ فرمانا ایک طرف۔ نگاہ بس وہ اس نگاہ کے لیے کچھ کرتے رہے، کچھ کرتے رہے۔ امام جوزی علیہ رحمہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک علوی سید، علوی سید فاطمی نہیں، یہ جتنی شخصیات ہیں یہ فاطمی سید ہے، فاطمی سید کا مرتبہ علوی سید کے مرتبہ سے زیادہ ہے۔ علوی وہ سید کہ جو مولا علی کی دیگر اولادوں سے، اور فاطمی وہ سید ہوتے ہیں جو حسن و حسین کی اولاد سے۔ اللہ
سنیں تو علوی سید وہاں رہتے تھے. تو آپ اس شام کے علاقے کا واقعہ ہے. شام میں علوی سید رہتے تھے. کچھ ان کے حالات کمزور ہوئے. اب معاملہ یہ ہوا کہ وہاں ایک علی بن ابراہیم نام کے ایک تاجر تھے بڑے دن اور آٹے کے بہت بڑے تاجر. وہ علوی سید گئے اور جا کر کہتے ہیں حضور وہ آپ سے کچھ آٹا چاہیے تھا وہ عطا فرما دے دیا. اب وہ جانے لگے تو کہا اس آٹے کے پیسے سنیے گا آٹے کے پیسے تو وہ علوی سید کہتے ہیں نانا کے نام پر لکھ لینا. نانا کے نام پر لکھ لینا. نانا کے نام پر لکھنا ہے. ایک آئے دیگر کو پتا چلا دیگر آئے. اب ایک مہینہ ہوا 2 مہینے ہوئے 3 مہینے ہوئے. آپ جانتے ہیں سارے تاجر یہاں بیٹھے ہیں کہ اگر رولنگ نہ ہو تو مال کم ہوتا ہے, مال کم ہوتا ہے تو پھر دکان بند ہوتا ہے. اب ہوا یہی آپ ایسے آ گئے کہ سارا آٹا دے دیا. اب آٹا بچا کچھ نہیں. اتنی تنگی ہو گئی کہ کھانے کے لیے خود کچھ مہیا نہیں تھا. اب وہاں ایک اور علوی سید تھے جو اللہ کے ولی بزرگ اور پیر تھے. ان کے پاس گئے تو جا کر کہتے ہیں حضور علوی سادات آتے تھے حضور کے نام پر لے جاتے تھے. تو حالات بڑے مسئلہ ہو گئے کھانے پینے کو نہیں ہے. سید ثابت آپ نے کہا صبر کریں انشاءاللہ حضور کرم فرمائے. حضور کا وعدہ حضور کرم فرمائے. حضور کا وعدہ کیا ہے؟ حضور کا وعدہ یہ ہے کہ جس نے میری آپ میں سے کسی کی بھی مدد کی تعاون کیا تو فرماتے ہیں اگر دنیا میں انہوں نے اس کا بدلہ دے دیا تو صحیح ہے, نہیں دیا تو قیامت کے دن میں خود اسے بدلہ دوں گا. اب معاملہ یہ ہوا فرماتے ہیں سادات تھے نا علوی سادات کہتے ہیں کہ جب یہ ان کو تسلی دی آپ اٹھے اور چلے گئے گھر سوئے نا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نصیب فرماتے ہیں علی جلدی ہے جلدی ہے. اگر تم چاہو تو تمہیں ابھی بدلہ دے دوں, تم چاہو تو قیامت میں لے لے دوں. اس نے کہا حضور قیامت میں ہے قیامت جانے والا آپ جائے مجھے یہاں نہیں چاہیے بس وہیں پر لے گئے. آپ اٹھے جنگل کی طرف چلے گئے. کچھ ایام گزروں کا انتقال ہو گیا. جس رات ان کا انتقال ہوا اسی رات شام کے علاقے کے ساتھ نیک پرہیزگار لوگوں نے خواب دیکھا کہ وہ سونے کا تاج پہنے ہوئے ہرا لباس کھلا زیب تن ہے باغ میں ٹہل رہے ہیں پھل کھا رہے ہیں. اس نے کہا ما فعل اللہ بک, ہم نے بتاؤ کیا معاملہ کیا. بھیا دیکھو بخش دیا. سبب کیا بنا بنا سکے سبب کیا بنا کہا مصطفیٰ کریم نے سچ فرمایا. حضور اپنا وعدہ غلط نہیں کرتے ہیں پورا کرتے ہیں. کیا وعدہ ہوا کہا میں نے دنیا میں چند لمحے کے لیے اہل بیت پاک سے تعاون کیا مصطفیٰ کریم نے میرے سارے گناہ بخشوا کر مجھے جنت عطا فرما دی ہے. یہ ہے سادات کا معاملہ. یہ سادات سے محبت الحمدللہ ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گی آخرت میں بھی کام آئے گی. لیکن ان کے پاس آئے تو دنیا لینے کے لیے نہیں, وہ تو مل ہی جائے گا. دنیا لینے کے لیے نہیں, قیامت میں اللہ رب العزت کی رضا اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نظر لینے کے لیے بیٹھا. میں بھی یہاں پر آیا ہوں تو اسی لیے آیا ہوں. عرض کر رہا ہوں کہ مسادات سے مجھے نظروں میں رکھیے یہاں پر بھی اور میدان معاشر میں نظروں میں رکھیے گا. آمال تو اتنے اچھے نہیں ہیں, بس آپ لوگوں کی نظر پڑ گئی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سادات کی ہمیشہ ادب تعظیم احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا